علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ اے صحابہ، ہم عمرہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے، حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کہا چلو بھائی تیاری کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی۔ اس تیاری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، 1500 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ احرام باندھ کے روانہ ہو گیا۔ اب اس زمانے میں نہ تو پاسپورٹ تھے اور اس زمانے میں نہ ویزے کا سسٹم تھا۔ اگر پاسپورٹ ہوتے اور ویزے کا سسٹم ہوتا تو گھپلے ہو جاتے، اس پہ 420 ہوتی، رشوتیں چلتی۔ جیسے اب ہوا کہ حاجیوں کو بیچاروں کو 2000 کے قریب حاجی ویزے بھی پاسپورٹ بھی جمع کرا دیے، پیسے بھی جمع کرا دیے، 55,000 روپے 4 مہینے تک حکومت کے پاس رکھے رہے اور حکومت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان پر سود کھاتی رہی بینکوں سے۔ اور پھر حاجیوں کو کہا کہ فلاں تاریخ کو کراچی کے حج میں دفتر میں آ جاؤ، اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں بھائی، پارٹی کے جیالوں کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو حج پر بھیج دیا گیا، اور جو بیچارے اصل جنہوں نے 4 مہینے سے پیسے جمع کرا رکھے تھے وہ اپنے حج و زیارت سے محروم ہوئے۔ اور ظاہر ہے اس کا عذاب بھی حکومت کی گردن پر ہوگا کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے روک دیا گیا، اس کا گناہ بھی حکومت کی گردن پر ہوگا، اور حکومت عذاب الہی سے بچ نہیں سکتی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ 1500 صحابہ کی مقدس جماعت احرام باندھے ہوئے اب روانہ ہوئی۔ سبحان اللہ، بیٹھے سبحان اللہ، کیا کیا مناظر تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، ایک مقام پر حضور پہنچے، کہا سبحان اللہ۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ معظمہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں فلاں جلیل القدر نبی جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فلاں جلیل القدر نبی آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضور پہنچے تو وہاں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اونٹوں کے لیے بھی پانی نہیں رہا، ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ شام تک چل جائے تھوڑا بہت، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تھوڑا بہت پانی ہے اگر تو جمع کر کے لے آؤ۔ ایک عالم میں حضور اس پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، پانی بالکل نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک 5 انگلیاں اس میں ڈال دی تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور کہا بھر لو۔ چنانچہ چشمہ انگلیوں سے جاری تھا، انگلیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ! اللہ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں انگلیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ! انگلیوں سے چشمہ جاری تھا۔ صحابہ نے مشکیں بھر لی، اونٹوں کو پیٹ بھر کے پانی پلا دیا، اور اس کے بعد قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ایک مقام پر حضور پہنچے، اس کا نام تھا حدیبیہ۔ حدیبیہ وہ آج بھی موجود ہے وہ مقام۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی یہیں ٹھہرو۔ مکہ معظمہ کے کافروں سے ابو سفیان وغیرہ یہ سب موجود تھے، ابو جہل وغیرہ تو مارے گئے تھے، وہ تو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور بہت سے کافر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے وہ بھی سب مارے گئے تھے، کچھ بدر میں کچھ احد میں، لیکن ابو سفیان
اور یہ 2-4 بڑے بڑے ملک جو تھے کافروں کے، مکے پہ ان کی حکومت تھی، وہ بیٹھے ہوئے، کبھی جاؤ ان سے عمرہ کرنے کی اجازت لے کر آؤ۔ تو صحابہ میں سے بہت سے صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا حضرت عثمان کو بھیج دو، اس لیے کہ عثمان کا بڑا احترام کافر کرتے ہیں اب بھی، مکہ معظمہ کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ملاقات اور تعلقات تجارتی روابط، ان کے اثر کی وجہ سے بھیج دو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور کہا مکے کے کافروں سے کہنا بھئی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس وقت ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، مکے کے کافروں پر بہت شدید ان کو صدمہ تھا، بدر میں اور احد میں، خندق میں اور حنین میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ زخم ان کے لگے ہوئے تھے ابھی تک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ پہنچے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے۔ یہ 25 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً، حدیبیہ مکہ معظمہ سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ جب پہنچے تو حضور یہیں ٹھہر گئے حدیبیہ میں، تمام صحابہ یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ اجازت دے دیجئے، حضور عمرہ فرمائیں گے، 2-3 روز قیام فرمائیں گے، طواف فرمائیں گے، عمرہ کریں گے، سعی کریں گے، صفا کریں گے، اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، اگر لڑائی کی نیت سے آنا ہوتا تو آپ کو چیلنج کر دیتے، کر لیتے۔ کہاں کہ انہوں نے کہا جناب بات اصل میں یہ کہ آپ لڑائی کے لیے آئے ہیں، نہ لڑائی کے لیے آئے ہوئے کچھ ہو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، نہیں دیں گے۔ اور آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، عمرہ کر لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، کیونکہ احرام میں تو پابندی ہوتی ہے نا، احرام میں بیوی حرام، خوشبو حرام، بال توڑنا حرام، شکار کرنا حرام، بڑی پابندی ہے۔ تب جب احرام باندھا ہوئے ساری پابندیاں رکھی، تو کہا آپ جلدی سے عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے، صفا مروہ کر لیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے، آپ تو فارغ ہو لیں، رسول اللہ کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی ہو، تم بے وقوف ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ بعض ان میں ایسے بھی تھے نا جو حضرت عثمان کے پرانے زمانے کے مکے کے دوستوں میں سے کاروباری تعلقات میں، کہا بے وقوف ہو، رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، حضور اگر طواف نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، کیا ایمان تھا، کیا محبت تھی۔ دیکھیں نا، عمرہ تو اللہ کے لیے، نویت العمرۃ اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی لک یا اللہ، اللہم انی ارید العمرۃ لک یا اللہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، وہ تو اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، جب حج اور عمرہ ساتھ میں ہو، فیسرہ لی وتقبلہ منی، آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، آپ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، اگر ان کو طواف کی اجازت ملے گی میں بھی نہیں کروں گا، اگر ان کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ یعنی میری مراد یہ ہے نماز پڑھنے سے کہ تم اگر یہ کہتے ہو تو ہم باہر جا کے پڑھ لیں گے، چلو یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور کو تم پڑھنے نہیں دو گے، باہر پڑھ لیں گے، جیسے پہلے بھی تو پڑھتے تھے نا، جب مکہ معظمہ پہ خاص اس وقت بھی کافروں کا قبضہ تھا، جب حضور وہیں رہتے تھے مکہ معظمہ میں تو نماز تو سب باہر ہی پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا عمرہ بغیر حضور کے نہیں ہوگا، حضور اگر عمرہ کریں گے تو میں بھی عمرہ کروں گا، اگر حضور عمرہ نہیں فرمائیں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، یعنی دین رسول اللہ سے ملا ہے، عمرہ بھی رسول اللہ سے ملا ہے، حج بھی رسول اللہ سے ملا ہے، دین و دنیا کی نعمتیں ذات مصطفیٰ سے ملی ہیں،
جب حضور کی معیت نہیں ہوگی ہم ایسی عبادت نہیں کرتے، ایسے ہی رہیں گے جیسے حضور ہیں، ایسے ہی رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا بھی آپ کی مرضی اگر نہیں کرتے، لیکن بہرحال رسول اللہ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ، بات بہت بڑھ گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو کم از کم معاملے کو ٹھنڈا کرو۔ جو پرانے لوگ تھے ان میں 2-1 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو معاملے کو ٹھنڈا کرو، ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر لڑائی ہو جائے بعد میں، یہ تو واپس چلے جائیں گے مدینہ منورہ، پھر لڑائی شروع ہو گئی اگر تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ بدر میں تمہیں شکست ہو گئی، احد میں شکست ہو گئی، خندق میں شکست ہو گئی، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیج دو۔ عروہ ابن مسعود ثقفی یہ طائف کا بہت بڑا سردار تھا، جس کے غنڈوں نے رسول اللہ پر پتھر پھینکے تھے، دانت مبارک پر پتھر لگے، سر مبارک پر پتھر لگے، خون بہا۔ یہ وہ عروہ ابن مسعود ثقفی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی بہت بڑا سردار تھا طائف کا، قبیلے کا۔ اس سے کہا کہ تم جاؤ، یہ گیا، ان کا تم جا کے بات کرو اور ان سے کہو، اور اگر بھائی وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، اور رسول اللہ کو کہو واپس جائیں، لیکن ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، یعنی مکہ شریف میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو کسی مسلمان کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روکنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ کسی مسلمان کو مکہ معظمہ سے داخل ہو، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ مسجد حرام جو ہے اس میں باہر سے آنے والا اور یہاں رہنے والا دونوں برابر ہیں، یعنی باہر کے مسلمان کا حق ہے کہ وہ ہر وقت آئے اور جائے عمرہ کرنے کے لیے، روکنے کا حق نہیں ہے، وہ ظالم ہے جو روکتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو الحاد کرے اور ظلم کرے اس سرزمین پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے روکو مت رستہ۔ عروہ ابن مسعود ثقفی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، حضور وضو فرما رہے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی مکہ معظمہ سے سفر کر کے آیا، 25 میل کا تو سفر ہی تھا، حضرت عثمان وہی تھے۔ جب عروہ ابن مسعود ثقفی آیا تو اس نے کہا، دیکھا حضور وضو فرما رہے تھے، جب حضور وضو فرما رہے تھے تو کلی مضمضہ، کلی فرمائی، جب کلی فرمائی تو پانی جیسے ہی حضور نے باہر پھینکا تو صحابہ کا جھرمٹ تھا، کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں پایا۔ جس کو نہیں ملا، جس کو ملا اس نے فوراً اپنے چہرے سے مل لیا، اور جس کو نہیں ملا اس نے چہرے پر ملنے والے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے منہ پہ مل لیا۔ اس طرح سے صحابہ کا جھرمٹ تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا، اب اس کے بعد اس نے بات چیت شروع کی۔ ان کا اچھا، ان کا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو اس سال ہم لوگ عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے، ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم صبر کریں، آپ نہیں اجازت دیتے، اچھا ٹھیک۔ ان کا اچھا تو پھر آئندہ سال، ان کا آئندہ سال کی اجازت ہے، ان کا شرائط وغیرہ لکھواؤ۔ ان کا اچھا میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ یہ وہاں گیا تو کافروں نے اس سے پوچھا، کہو بھائی کیا حال ہے، کیا طے ہوا؟ کہا بات چیت چل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کا ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کو مار بھگائیں۔ گنی خبردار، 1500 تو ہیں،
اور ہتھیار بند بھی نہیں ہے، تو ان سے بدر کا، احد کا، وہ پچھلے سارے بدلے ان سے لے لو۔ وہ کہا کہ نہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اس کے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میں تم کو معلوم ہے میں بنی ثقیف کے قبیلے کا سردار ہوں، اور اسی لیے تم نے مجھ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ تم کو معلوم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، روم کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، ما رأیت احدا يعظم احدا مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ اب وہ اپنے ساتھیوں سے، عیسائیوں، مشرکین سے، مکے کے کافروں سے، سرداروں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، غور سے سن لو، میں بوڑھا آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو دربار محمدی ہے روئے زمین پر اس جیسا دربار نہیں دیکھا۔ ما رأيت احدا يعظم احدا مثل ما يعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح وہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کو کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، مجال ہے تم ان کا کچھ بگاڑ سکو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ صلح کر لو۔ عبداللہ بن مسعود ثقفی کو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری رائے ٹھیک ہے، صلح کر لو، لیکن اس سال نہیں آئیں گے۔ وہ کہا نہیں، اس سال نہیں آئیں گے۔ وہ تو کافروں کو ضد تھی نا کہ اس سال رسول اللہ عمرہ نہیں کرنے پائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود ثقفی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں کریں، واپس جاتے ہیں، اور آئندہ سال پھر آپ کر لیں گے عمرہ۔ کا ٹھیک ہے، بالکل کر لیں گے، اور مختلف شرائط تھی، ان کا لکھیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، امام بخاری شریف میں جو حدیث ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے حکم فرمایا، آپ کاتب تھے، حضور کے خط و کتابت، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی المرتضیٰ، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ کاتبان وحی تھے۔ حضور کے دربار اقدس میں تحریر، خطوط وغیرہ لکھنا، یہ ان حضرات کا کام تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی لکھو، ھذا ما عاہد علیہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے کافروں کے نمائندے عروہ ابن مسعود ثقفی کے درمیان میں طے پایا ہے۔ حضرت علی نے لکھنا شروع کیا، لکھ دیا۔ عروہ ابن مسعود نے کہا کہ جناب اس میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں مانتا، ہم تو نہیں مانتے۔ کہ بھئی کیا چاہتے ہو پھر؟ ان کا اس میں لکھیے محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی لکھ چکے تھے، تو حضور نے فرمایا علی کاٹ دوں؟ کہ حضور میں تو کاٹ نہیں سکتا، نہیں کاٹ سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا۔ کہا حضور میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے دو۔ اپنے دست مبارک سے حضور نے محمد ابن عبداللہ اس پہ لکھا۔ معلوم ہوا حضور لکھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ یہ جو جاہل کہتے ہیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، جاہل ہیں میرے کو، پتہ ہی نہیں کہ حضور کیا جانتے تھے، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہتے ہیں حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے، حضور وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس سیٹلائٹ کے دور میں بھی ان کے دماغ کا جو گنبد ہے اس میں ایسے کیڑے لگے ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹ کے دور میں تو دنیا اتنی قریب ہو گئی ہے کہ آپ جب چاہیں دیکھ لیں جی، اور جاہل ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے تھے اور آگے بھی نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ، یہ جہالت۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لکھو علی،
پورا کر دو اس کو۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورہ انا فتحنا نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو صحابہ نے، بہت سے صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہماری شکست ہوئی ہے کہ ہم کو احرام باندھے ہوئے آئے تھے اور اب واپس جانا پڑ رہا ہے، عمرہ کر نہیں سکے اور سورہ انا فتحنا نازل ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کو بڑا غصہ تھا، ان کافروں پر۔ حضرت عمر تو رضی اللہ عنہ وردہ بڑی زبردست ایمانی جوش اور حرارت رہتی تھی۔ کہا حضور یہ ہدایت، حضور نے ارشاد فرمایا بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اب سنو انا فتحنا، خوشخبری ہے۔ ہاں مدینہ منورہ حضور کی واپسی ہوئی، انا فتحنا نازل ہو چکی تھی، بس تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ لشکر تیار ہو گیا، اور اس کے بعد جو مکہ معظمہ پر حملہ ہوا ہے تو مکہ شریف کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 1,25,000 مسلمانوں کا مکہ شریف میں داخلہ ہو رہا تھا۔ مکہ معظمہ اگلے سال فتح ہو گیا، اگلے سال مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اس کی خوشخبری میں سورہ فتح پہلے ہی نازل ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی واپس تشریف لے آئے، اس میں بڑے 2-3 اہم واقعات ہیں، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ نے سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حضور کا جانشین بنایا، آپ 3 نمبر پر خلیفہ ہو۔ آپ کے دور حکومت میں بے شمار ملک اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حافظ قرآن تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ باغیوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور بڑے نرم دل تھے۔ باغیوں نے خلیفۃ المسلمین کے مکان کو مکہ مدینہ منورہ میں گھیر لیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شبے میں کسی کو گرفتار نہیں کروں گا۔ کھڑے ہوئے ہیں میرے مکان کے ارد گرد، کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کا ارادہ کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں شبے میں گرفتار نہیں کروں گا۔ آپ نے غور فرمایا، اسلامی حکومت میں خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ شبہ میں کسی مسلمان کو گرفتار نہیں کرتے، اور آج مسلمانوں کی حکومتیں، خواہ وہ سعودی عرب ہو کہ اردن ہو، خواہ وہ یمن ہو کہ بحرین ہو، پاکستان ہو کہ انڈونیشیا ہو، ٹیونیشیا ہو کہ مراکش ہو، یہ تمام کی تمام مجرم مسلمان حکومتیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ ذرا سے شبہ کی بنا پر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، بہت سے لوگ سڑ سڑ کر اسی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی اور بنیادی حقوق کی حفاظت اسلام نے کتنی کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے شبہ میں گرفتار نہیں کیا، اپنی موت کو قبول کر لیا، شہادت کو قبول کر لیا۔ وہی لوگ جو گھیرے ہوئے تھے بعد میں ان کو موقع ملا، انہوں نے حملہ کیا۔ جب حضرت عثمان کے مکان میں وہ لوگ گھسے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت ایک شقی القلب نے آپ کی گردن پر تلوار ماری۔ آپ اس وقت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خون آپ کا قرآن شریف کے صفوں پر گر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ شہید ہو گئے۔ عثمان غنی تیسرے خلیفہ تھے، رسول اللہ کے بڑے محبوب داماد تھے، ذی النورین آپ کا لقب تھا۔ آپ کے زمانے میں بڑے عظیم فتوحات ہوئیں، جو تاشقند و سمرقند و بخارا تک مسلمان مجاہدین، ان کے گھوڑے کفر کی زمین کو رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روح مبارک کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں ان کے درجات کو ہمیشہ بلند فرمائے، اور ان کی قبر نور سے معمور ہے، مزید معمور ہوتی رہے، اور ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔